وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تعلیم میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک شخص لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیزوں کو نیلام کیا، آکشن کیا اور اس سے ایک کلاڑی منگائی، اس کا دستہ جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کو فٹ کیا اور کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو، اس کو بیچو، مزدوری محنت کرو۔ چنانچہ یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ اسی طرح کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 کے اندر ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بھی نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو کچھ کلام کر رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ جوان نے بتایا، مجھے اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا ہے لیکن میرے پاس خرچ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور مجمع کے لوگوں سے کہا کہ آپ کو اپنی کھیتی میں باڑی کے لیے مزدور کی ضرورت ہے؟ کسی کو مزدور کی ضرورت ہے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے۔ پھر مزدوری طے ہو گئی تو فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو مزدوری دیتے رہو۔ چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی سے پوچھا جس نے ان کو مزدوری پر رکھا تھا کہ بھائی اس مزدور کا کیا حال ہے، وہ خوش ہے یا ناخوش ہے؟ فرمایا وہ بہت خوش ہے اور اس نے کچھ جمع بھی کیا ہے۔ اس نے کچھ جمع بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو وہ انصاری صحابی نے کہا کہ ہاں اس نے کچھ جمع بھی کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا اس انصاری صحابی سے کہ اس کو اپنے مسجد میں لے کر آؤ۔ روایت میں آتا اور جو اس نے جمع کیا ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کر آئے۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی اس نوجوان کو لے کر آئے۔ ان کے بغل میں درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے اتنا کما لیا، دیکھو یہ حلال روزی ہے، اب آپ چاہے تو اس مال کے ذریعے سے جہاد میں نکلو یا آپ چاہے تو اس مال سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ شریعت اسلامیہ میں کتنا بہترین طریقہ بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت یہ چاہتی کہ لوگ بھیک مانگنے سے بچ جائے، اپنی محنت مزدوری کر کر حلال روزی کمائے، اس سے اپنا پیٹ بھرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، الحمدللہ ہم تو انگلینڈ میں اور لندن میں رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن غریب ملکوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے۔ کل میں فون کر رہا تھا ایک بھائی کو، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے دھندے اتنے چوپٹ ہو گئے ہیں کہ ہم 2 سال سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ کمائی نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ لاکھوں روپے کی زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو قرض سے اور بھیک مانگنے سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناگہانی آفات سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔
کورونا کی وجہ سے جو لوگ بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔